مجلس کا آغاز کرنے سے پہلے مجھے درخواست کی گئی ہے کہ کچھ مومنین مومنات علیل ہیں، ان کے حق میں ہم دعا کرتے ہیں 5 مرتبہ عما یجیب کا ورد کرتے ہوئے بحق الحسین، بجد الحسین، بأب الحسین، بأم الحسین، بأخ الحسین، بأخوات الحسین، بدم الحسین، بجسم الحسین، بجسد الحسین۔ خداوند کریم ان تمام مومنین مومنات دنیا بھر میں، بالخصوص ہمارے 2 برادر لندن میں علیل ہیں، ایک برادر معظم ہمارے قوم کے مربی نیروبی میں علیل ہیں، ان کے حق میں ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند کریم ان پاک ذوات گرامی کے صدقے سے ان کو شفاء کاملہ اور صحت عاجل عطا فرمائے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ 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 أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ الفاتحة لشفاء المرضى ودفع البلاء وقضاء الحاجات۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صدق الله العلي العظيم۔ ماشاءاللہ جوان حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، بآواز بلند صلوات علی محمد و آل محمد۔ کربلا کا رخ کرتے ہوئے ابا عبداللہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں مجلس سے پہلے۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، نبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون،
فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صلوا على محمد وآل محمد. آج ماہ محرم الحرام 1443 کی دوسری شب اور پہلا دن گزرا. کچھ عجیب سی کیفیت طاری ہوئی ہوگی، مجھے پورا یقین ہے. شاعر کیا خوب کہتا ہے، بیتاب دھڑکنے ہیں طبیعت اداس ہے. بیتاب دھڑکنے ہیں طبیعت اداس ہے، بے نور ہیں فضائیں فلک اداس ہے. شب سوگوار شام و سحر بجھی بجھی، کیا چاند محرم کا کہیں آس پاس ہے. عجیب چاند ہے محرم کا. امام ابا عبداللہ جعفر ابن محمد الصادق صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ مولا کیا بات ہے کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو ہمارے دل حزن اور ملال، ہمارے یہاں بے چینیاں بڑھ جاتی ہیں، ہمارے دلوں میں گھبراہٹ ہوتی ہے، حزن ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ جب پہلی شب ہوتی ہے محرم الحرام کی تو ملائکہ ابا عبداللہ الحسین کا وہ پھٹا پرانا کرتا، جو چھلنی شدہ کرتا، جو تیروں سے چھلنی ہو چکا تھا، جو تلوار کی ضربتوں سے چھلنی ہو چکا تھا، جو نیزوں کی انیوں سے چھلنی ہو چکا تھا، اور صرف چھلنی نہیں بلکہ جس کرتے پہ اصغر کا خون لگا ہو، جس کرتے پہ اکبر کا خون لگا ہو، وہ کرتا ملائکہ آسمان کی طرف اڑاتے ہیں، اور اس کی ہوا جب مومن کو پہنچتی ہے مومن کا دل ملال ہو جاتا ہے. یہ وجہ ہے کہ آپ اور ہم سب جتنے بھی محبین آج محرم الحرام کی کائنات میں دنیا نہیں کہتا، کائنات کی بات کر رہا ہوں، جہاں پہ بھی جن ہوں، انس ہوں، ملک ہوں، ہر کوئی حزن اور ملال کا شکار ہے، کیونکہ کیفیت ہی ایسی ہے. پہلی محرم کا دن گزرا ہے، اسی لیے اس مناسبت سے امام علی بن موسیٰ الرضا صلوات اللہ وسلامہ علیہ ہدیتاً ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں جو ابن شبیب سے امام فرماتے ہیں، یبن الشبیب ان بکیت علی الحسین، اگر انسان حسین پہ اس طرح گریا کرے، حتی تصیر دموعک علی خدیک، کہ اگر اس کے آنسو اس کے گالوں تک بہنا شروع ہوں، اس طرح گریا کرے، غفر اللہ لک ذنب کل اذنبتہ، خداوند کریم ہر ایک ذنب یعنی گناہ جو اس سے سرزد ہوا ہے خدا بخش دیتا ہے. کل ذنب اذنبتہ صغیرا کان او کبیرا، چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ، قلیلا او کان کثیرا، کم گناہ ہو یا زیادہ سے زیادہ گناہ، خداوند کریم ان آنسوؤں کے صدقے سے خدا بخش دیتا ہے. خوش نصیب ہیں آپ لوگ جو یہاں جمع ہوئے ہیں سیدہ کو پرسہ دینے کے لیے. میں نے جیسے کل وعدہ کیا تھا کہ آج میرا جو ٹاپک، جو عنوان میں نے قرار دیا ہے اس ماہ محرم الحرام کے عشرے میں، اس کی طرف ہم آگے بڑھیں گے. اس کے لیے میں نے سورہ 3 کا سہارا لیا. بہت مختصر سا سورہ ہے قرآن مجید کا، جس میں خداوند کریم 4 قسم کھاتا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین.
انجیر کی قسم، زیتون یعنی اولیو کی قسم، وطور سینا ماؤنٹ سینائی کی قسم، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور رسول سے کہہ رہا ہے کہ اس مکہ مکرمہ یعنی بلد الامین کی قسم کھا کے ارشاد فرماتا ہے خداوند کریم لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ میں نے انسان کو بہت اچھی ساخت میں خلق کیا ہے، بغیر کسی عیب کے میں نے انسان کو خلق کیا۔ فخر کر رہا ہے پروردگار ان 4 قسموں میں۔ تھوڑی دیر کے لیے یہاں رکوں گا اور وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قسم کھائی کیوں جا رہی ہے، یہ کیا ہے انجیر، یہ کیا ہے زیتون، اولیو، انجیر جو ہم کھاتے ہیں، یہ طور سینا کی قسم، یہ بلد الامین یعنی مکہ معظمہ کی قسم، اس کی کوئی وجہ ہوگی۔ انجیر جنت کا ایک پھل ہے، اب جانتے ہیں نا انجیر کو، انجیر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اردو میں آپ؟ جنت کا ایک پھل ہے۔ یہ انجیر سے کیا تعلق خداوند کریم خلقت کو پہچانوانے کے لیے انجیر کی قسم کیوں؟ خداوند کریم نے جب انسان کو خلق کیا تو جناب آدم اور حوا، پہلے آدم خلق ہوئے، ان کی بچی ہوئی مٹی سے حوا ہماری دادی خلق ہوئی۔ کائنات کے اندر صرف 2 انسان جسم کی حالت میں خلق ہوئے تھے، جس کا خداوند کریم نے ذکر قرآن مجید میں بھی کیا۔ اور پھر جسم کو خلق کرنے کے بعد خداوند کریم نے جناب آدم علیہ السلام کو، جناب حوا علیہ السلام کو، ان کے جسموں کے اندر روح کا پھونکنا اور پھر ملائکہ کو حکم دینا کہ ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ یہ ساری تفصیل میں مجھے نہیں جانا۔ اور پھر جناب آدم اور حوا کو خداوند کریم نے چھوٹ دے دی کہ آپ اس جنت میں رہیے۔ جنت میں رہ رہے تھے، ملائکہ میں سے ایک ایسا چھپا ہوا بھی تھا جو جنات میں سے تھا، مگر ملائکہ کے روپ میں شیطان، اس نے سجدے سے انکار کیا۔ سنی ہوئی باتیں آپ کی ہیں، میں تو صرف دہرا رہا ہوں ریفریشمنٹ کے لیے، صرف یاد دلانے کے لیے۔ شیطان کو خداوند کریم نے جنت سے باہر نکال دیا، وہ ملائکہ کی بزم سے اس کو باہر نکال دیا۔ شیطان نے خداوند کریم سے کہا کہ میں نے تیری زمین پہ کوئی ایسا ذرہ، ایسا کونا نہیں جہاں پہ میں نے سجدہ نہ کیا ہو، مجھے اس کا صلہ چاہیے۔ کہا کیا چاہیے؟ کہا مجھے بہت دیر تک کی زندگی، یوم یبعثون کی۔ خداوند نے کہا نہیں، میں تمہیں اس وقت تک کی زندگی دوں گا جو مجھے معلوم ہے۔ وہ خدا کے علم میں ہے کب تک شیطان کو بھی مرنا ہوگا، مگر خداوند کریم کا یہ بندہ شیطان انکار کرنے کے بعد جنت سے جب نکالا گیا، آدم اور حوا جنت میں رہ رہے ہیں سکون کے ساتھ، جیسے ہم آج پیٹربورو میں رہ رہے ہیں، میں نہیں آپ لوگ، سکون، آرام، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ میں ایک مثال دوں گا، میں اپنے اوپر لے رہا ہوں۔ ماشاءاللہ جماعت نے، یہاں کی جماعت نے مجھے بہت اچھا ایکوموڈیشن دیا۔ یہ آپ کا گھر ہے 3 بیڈ روم کا، آپ یہاں رہیے آرام سے، سکون سے، یہ کیجئے، وہ جو آپ کو کرنا آپ کریں، انجوائے یور لائف، ہیو اے گڈ بریک۔ کسی چیز کی ضرورت ہو، ہم ہیں، آپ ہمیں بتائیے گا۔ بہت برادران نے بھی کہا خدا اس کا آپ کو اجر دے گا۔ آپ نے مجھے چھوٹ دے دی، جو آپ کو کرنا، مگر خیال رکھیے گا اس چیز سے آپ گریز کیجئے گا، اس کو ہاتھ لگانا، اگر اس کو آپ نے ہاتھ لگایا تو نقصان ہو جائے گا آپ کا۔ اب میری نظر بار بار اسی چیز پہ ہوگی جو مجھے روکا گیا۔ اقبال بھائی نے مجھے کہا اس کو مت ہاتھ لگانا، میں نے نہیں لگانا۔ میں نے میری بیوی سے بھی کہا اس کو ہاتھ مت لگانا، نقصان ہو جائے گا۔ میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں صرف۔ خداوند کریم نے آدم علیہ السلام کو اور حوا کو بھی کہا کہ اس شجرے کے قریب مت جانا، یہ نہیں کہا کہ مت کھانا، قریب مت جانا۔ اب جب تک اس چیز سے میں نے کنارہ کشی کی، میں I'm enjoying my stay۔ جس وقت میں نے اس چیز کو خدا نخواستہ ہاتھ لگا دیا جو مجھے نہیں معلوم کیا چیز ہے، تو شاید میں اب میں نے اگر لگا دیا تو اقبال بھائی آئیں گے، مجھے کہیں گے، میں معاف کیجئے گا میں آپ کا نام لے رہا ہوں کیونکہ آپ نے مجھے مدعو کیا ہے ادھر،
میں ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ خدا نے مجھے کہا کہ مت لگانا ہاتھ، آدم اس شجرے کے قریب مت جانا. اب میں نے لگا دیا، اب ان کو چوائس ہے مجھے کہنے کہ بھائی یہاں سے نکلو. سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس جنت میں خداوند کریم نے آدم کو رکھا تھا اور حوا کو رکھا تھا، یہ وہ جنت کیسی جنت تھی؟ دیکھیں، خداوند کریم کی جانب سے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے فضل، ایک ہوتی ہے عطا. آپ میرے ساتھ ساتھ ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کے چہرے بند ہیں ماسک سے، آپ کے منہ بند ہیں، مگر زبانیں بند نہیں ہونی چاہیے. مجھے پتا چلنا چاہیے کہ آپ مجھے سن رہے ہیں. خداوند کریم نے آدم سے جب کہا کہ اس کو ہاتھ مت لگانا، وہ رہ رہے تھے، آرام سے زندگی بسر کر رہے تھے. اب وہ کون سی جنت تھی جہاں پہ آدم کو رہنے کے لیے کہا گیا تھا؟ یہ فضل تھا خدا کا یا عطا تھی؟ اب میں ذرا سی تشریح کر دوں کہ فضل اور عطا میں کیا فرق. میں نے کسی کی مدد کر دی ایسے ہی چلتے پھرتے، یہ لو، یہ میرے طرف سے فضل تھا. ایک جانب میں نے کسی بندے کو کہا کہ یہ میرا کام کر دو، یہ ریوارڈ میں سے لے لو، ایسے کرو گے تو یہ ریوارڈ ملے گا. اس ریوارڈ کو ہم کہیں گے عطا. اس کی محنت کی ادائیگی، اس کو کہیں گے میں عطا. فضل جب بھی چاہے میں لے سکتا ہوں، عطا میں دے دیتا ہوں تو پھر لے نہیں سکتا. خداوند کریم نے آدم کو جس جنت میں رکھا تھا وہ جنت تھی فضل، خدا کی طرف سے فضل تھا، ود دا کنڈیشن کہ ایسے کرو گے تو نکال دیے جاؤ گے، ترک اولا ہو جائے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے ترک اولا، کیونکہ آدم کو کہا تھا خدا نے کہ قریب مت جانا. یہ نہیں کہا تھا کہ اس کا پھل مت کھانا، اس سے کہا قریب مت جانا. وہ نہیں کہ قریب، مگر پھل لایا گیا، انہوں نے کھایا، اسی لیے ترک اولا. مگر اللہ کی مصلحت عجیب ہے. خدا چاہ رہا تھا کہ آدم کے سلبوں سے ایک امت چلے، امت انسان، آدمی. اسی لیے ہمیں آدمی کہا جاتا ہے، ہم آدم کی اولاد میں سے ہیں. اسی لیے آدمی کوئی وہ نہیں ہے، کوئی ورڈ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی لقب دیا گیا ہو. ہم آدمی ہیں، ہم آدم کی اولاد میں سے ہیں. سوال یہ اٹھتا ہے، آدم اور حوا تو رہ رہے تھے جنت میں، شیطان تو نکال دیا گیا تھا. شیطان جنت میں پہنچا کیسے بہکانے کے لیے آدم کو؟ کوشچن مارک ہے. وہ تو ہے نہیں جنت میں، تو کیسے بہکایا، کیسے پہنچا؟ جنت کے اندر علل الشرائع کتاب ہے، حوالہ موجود ہے، جس کو چاہیے مجھ سے آ کے لے لیں. شیطان جنت میں نہیں ہے. یہ جو ٹیمپرری ایکوموڈیشن ہے میرا، یہاں پہ کوئی آیا نہیں میرے پاس تیسرا آدمی جماعت کی باہر سے کہ جس نے مجھے کہا کہ بھائی اس کو ذرا چھیڑو تو، یہ کیا چیز ہے. وہ چاہ رہا تھا مجھے نقصان ہو، اس کو چھیڑو. میں نے کہا نہیں مجھے منع کیا گیا، میں اس کو ہاتھ نہیں لگاتا. وہ تیسرے آدمی کو میں نے آنے کیسے دیا؟ وہ تو دروازہ بند تھا. مگر جنت کے اندر ایک اور مخلوق رہتی تھی، بہت خوبصورت مخلوق، جانور کے روپ میں. ایسا نہیں ہے جنت میں جانور نہیں ہوں گے. اس جانور کا نام ہے حضرت سانپ، سنیک، جس کی زبان سے بہت اچھا شربت، شروب نکلا کرتا تھا. اژدہا ہوا کرتا تھا، اس کے 4 پیر ہوا کرتے تھے سانپ کے. جب سانپ یہ زمین پہ رینگتا ہے، اس کی سزا ہی ہے. مگر خوبصورتی ابھی بھی باقی ہے. سنیک سکن کتنی ایکسپینسو ہے آج. خداوند کریم کا یہ خلقت، اس کو شیطان نے بہکایا کہ میرے لیے ایک فیور کر دے یار. خدا دیکھیں کیسے کام کرواتا ہے. میرے لیے ایک کام کر دے. کیا لالچ دی، کیا کیا؟ بہک جاتے ہیں لوگ، بہت سارے بہک جاتے ہیں. اس کو لالچ دی کہ بھائی ایک کام کر، مجھے صرف اندر تک پہنچا دے، اس ٹیریٹری سے جہاں سے مجھے نکالا گیا ہے وہاں تک مجھے پہنچا دے. وہ لالچ میں آنے کے بعد شیطان کو اس نے اپنے منہ میں رکھا اور لے کے چلا، بغیر سوچے کہ پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر وہ چاہے تو مجھے پنش بھی کر سکتا ہے. جب سے اس نے شیطان کو اپنے
اس میں لیا، جسم کے اندر چھپا کے جب لے کے گیا، تب سے اس کی زبان کا وہ جو میٹھا شربت تھا وہ زہر میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہ پنشمنٹ ہے۔ شیطان کو پہنچا دیا، چھوڑ دیا آدم کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے۔ اب شیطان آدم کے سامنے آتا ہے اور حوا کے سامنے آتا ہے۔ قرآن مجید سورہ الاعراف آیت نمبر 21 میں اسی لیے 21 اور 72 اور اس لیے کہتا ہوں، مجھے پتا ہے ماشاءاللہ بہت خوشی ہوتی ہے جب میں جوانوں کو دیکھتا ہوں اردو مجلسوں میں آتے ہوئے۔ اردو زبان، گجراتی زبان، اگر ہو سکے تو کچھی میں بھی مجلس پڑھوائیے، مسئلہ نہیں ہے، مگر ایسی زبانوں کو پکڑ کے رکھیے گا ورنہ یہ نسلیں بہک جائیں گی۔ یہ انگلش سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، مگر اس انگلش کو میں اتنی غریب زبان سمجھتا ہوں۔ انگلش نہیں صرف بلکہ اردو بھی ایک غریب مسکین زبان ہے۔ بہت سارے الفاظ ہیں جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان سے تعلق رکھنے والے، پوچھیں، بہت سارے الفاظ ہیں جس کو ہم مشکل سے ادا کر پاتے ہیں، سمجھا پاتے ہیں۔ سب سے رچ زبان اگر ہے تو عربی ہے۔ مگر خوشی ہوتی ہے کہ جوانوں کو جب میں دیکھتا ہوں، میرے چھوٹے بچوں کی طرح ہیں کہ اردو میں بیٹھے ہوئے کچھ ہمت کر رہے ہیں۔ اسی لیے میں انگلش میں بھی بولتا ہوں۔ آیت نمبر 21، آیت نمبر 21، خداوند کریم سورہ الاعراف آیت نمبر 21 کے اندر کہہ رہا ہے شیطان کس طرح آیا، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ، اس نے قسم کھائی ان دونوں کے پاس آ کے کہ میں تمہارے لیے نصیحت لے کے آیا ہوں۔ آدم اور حوا بھگ گئے۔ اسی لیے اس منبر پہ آنے سے پہلے لوگوں کو دیکھا کریں، یہ بہروپیے تو نہیں ہے، یہ وہ بھیڑیے جو کالی کھال بھیڑوں کی چڑھا کے یہاں آ کے بیٹھ کے کوئی ایسی بات تو نہیں کہتے اور قسمیں کھاتے ہیں بڑی بڑی۔ ایسا تو کچھ نہیں ہو رہا۔ یہ آپ پہ فرض بنتا ہے، جس طرح آدم کا بھی فرض بنتا تھا، جناب آدم کا، کہ یہ پہچان جاتے یہ کون ہے۔ یہ قسمیں کھا رہا ہے کہ میں تمہیں نصیحت کرنے آیا ہوں۔ اب جب آدم علیہ السلام کو سامنے قسم کھایا، آدم دھوکے میں آ گئے۔ یہ سارے بہانے بن رہے ہیں آدم کے جنت سے نکلنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں بھائی میں تمہاری نصیحت کچھ نہیں ہوتا۔ ارے تمہیں قریب جانے سے منع کیا ہے نا درخت کے، تم آؤ یہ پھل لو کھا لو۔ جیسے ہی آدم علیہ السلام نے یہ پھل کھایا اور حوا نے کھایا، فَأَكَلَا میں اب سورہ طٰہٰ آیت نمبر 121، وہ 21 تھی ابھی 121، 121، فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جیسے ہی انہوں نے یہ کھایا ان کو احساس ہوا۔ کیا احساس ہوا؟ ان کی شرمگاہوں کا احساس۔ تمدن نے قدم اٹھایا اپنا کہ ان کو احساس دلایا کہ یہ کیا حالت ہو گئی ہے ہماری۔ یہ شرم اور حیا کی پہلی منزل آدم کو احساس ہونا، حوا کو احساس ہونا کہ یہ کیا حالت ہے ہماری، یہ کیا ہے۔ جب انہوں نے یہ احساس کیا، اب چھپانے کے لیے اپنی شرمگاہوں کو خداوند کریم کہتا ہے کہ یخصفان علیہما من ورق الجنہ، تو ان کو کچھ نظر نہیں آیا بلکہ وہ نظر آیا کہ وہ انجیر کے درخت کا ایک پتا تھا، ورق، اس سے انہیں اپنی شرمگاہوں کو چھپا لیا۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور غوا یعنی آدم علیہ السلام سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مگر احساس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے عیوب کو چھپانے کے لیے، اپنی شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے حوا نے اور آدم نے تمدن، تمیز، اس کو برقرار رکھنے کے لیے سب سے پہلا سہارا جو لیا وہ تھا انجیر کا درخت کا پتا۔ اسی لیے خدا نے کہا والتین، انجیر کے درخت کی پتے کی قسم کھا کے کہہ رہا خدا۔ امام ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا صلوات اللہ وسلامہ علیہ روایت ہے، عیون الاخبار الرضا والیوم نمبر 1
چیپٹر نمبر 28 دیکھ لیجئے گا، تھوڑا سا مطالعہ آپ بھی کریں تاکہ پڑھنے والے جب یہاں پہ نوٹس اپنے لے کے آتے ہیں تو ایک تو ہمیں تسلی ہوتی ہے. میں نے کل کہہ دیا تھا کہ میں بڑا عالم نہیں ہوں. جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ان کو کہیں دھوکہ نہ ہو جائے کہ کوئی بڑا عالم آیا ہوا ہے. میں عالم نہیں ہوں، میں آپ جیسا ہی لو آدمی ہوں، لو پروفائل رکھتا ہوں، کام کرتا ہوں، جاب کرتا ہوں، روزی کماتا ہوں، مگر مطالعہ میرا جاری رہتا ہے، میں پڑھتا رہتا ہوں. آپ سے بھی یہی کہوں گا کہ آپ بھی مطالعہ کریں تاکہ یہاں سے پڑھنے والے ایسی ویسی کوئی بات کر کے نہ چلے جائیں جن کو آپ کونٹرا نہ کر سکیں. یہاں کی ذمہ داری، ممبر کی ذمہ داری آپ پہ بھی ہے، صرف پڑھنے والوں کی ذمہ داری نہیں ہوتی. اگر ان کو کونٹرا نہ کیا گیا تو کہیں کچھ پڑھ کے وہ چلا جاتا ہے، آپ کو کیا پتا کیا کہہ کے چلا گیا. آپ نے تو ماشاءاللہ اس کی واہ واہ کی اور وہ تو چلا گیا. جناب امام علی بن موسیٰ رضا عیون الاخبار میں فرماتے ہیں، جب کوئی سائل آتا ہے عبد السلام ابن صالح الحراوی امام کے پاس آ کے کہتا ہے کہ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آدم نے کون سے پھل کھائے، کیا پھل تھا، کہاں سے کیا کھایا تھا. گھاؤں تھا، ہم نے سنا ہے گھاؤں. یا ابن رسول اللہ اخبرنی عن الشجرتی اکل منہا آدم و حوا، ہمیں خبر دیجئے کہ کون سا شجر تھا، کون سا درخت تھا جس کا پھل آدم نے کھایا. کیا کھایا تھا آدم نے؟ ما كان فقد اختلف الناس، کیونکہ اس میں اختلاف ہے لوگوں کے اندر. امام رضا کے زمانے میں لوگوں کے اندر اختلاف تھا، کوئی کہتا تھا کہ یہ درخت تھا، کوئی کہتا وہ درخت تھا. آج بھی ہمارے یہاں اختلاف ہیں. فيها فمنهم من يروي انها الحنطة ومنهم من يروي انها العنب. ہم سے کوئی کہتا ہے کہ یا تو یہ کوئی گھاؤں کا درخت تھا، گھاؤں کھا لیا، کوئی کہتا ہے کہ انگور تھا، کیا تھا، اور کوئی کہتا ہے ومنهم من يروي انها شجرة الحسد، یا تو انہوں نے کیا کھایا آدم اور حوا نے کہ حسد کا درخت، یا کہتے ہیں نا کہ کوئی شیپ، کوئی بھی عمل آپ کریں گے اس کا ایک شیپ بنے گا. قرآن مجید شاکلہ اختیار کرتا ہے. ایک عالم دین تھے، وادی السلام میں مدفون تھے. ایک اور عالم دین جاتے ہیں، مکاشفہ کرتے ہیں، قبر کے اندر ملاقات ہوتی ہے ان سے. باہر آتے ہیں، کہتے ہیں کیا حالت تھی اندر قبر کی؟ کہا کچھ بھی نہیں تھا. کہا ہم تو سنتے ہیں اتنے سام تھے، اتنے بچھو تھے، اتنا یہ تھا، اتنا وہ. کہا کچھ بھی نہیں تھا بھائی. کیوں گھبراتا ہے یار، کیوں پریشان ہوتا ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں تھا میری قبر کے اندر. کہا کچھ نہیں تھا؟ کہا ہاں کچھ نہیں تھا. کہا ہم تو یہ سنتے ہیں. بالکل صحیح سن رہے ہو، تھا کچھ نہیں. جو کچھ بھی یہاں پہ ہے وہ آپ ساتھ میں لے کے آ رہے ہو. آپ کے عمل سے ایک ایک چیز شکل اختیار کر رہی ہے، وہ آپ ساتھ لے کے آؤ گے. سانپ چاہیے تو سانپ لے کے جاؤ ساتھ میں، بچھو چاہیے بچھو لے کے جاؤ. میرا یہ سبجیکٹ نہیں ہے. ماشاءاللہ آپ کے یہاں شیخ شاہنواز مہدوی، خدا ان کو طول عمر عطا کرے اور ان کی توفیقات میں اضافہ ہو، بہت اچھی سروس دی ہے انہوں نے دنیا بھر میں. ان کا ایک ٹاپک موت کے اوپر، قبر کے اوپر، فلاں فلاں، بہت اچھا پڑھا ہے انہوں نے. ان کو سن لیجئے گا واپس جا کے، وہ بتائیں گے آپ کو کیا شاکلہ ہیں، کیا چیزیں ہیں. تو شکل اختیار کرتی ہے چیز. You do, whatever you want, you are free to do. Whatever you want to do, you do. You are going to shape it. You will be a different person. آپ جب وہاں پہ جاؤ گے تو شاید اپنے آپ کو بھی نہ پہچان پاؤ. یہ ساری باتیں کچھ الگ ٹاپک اختیار کرتی ہیں. وہ میں وہاں اگر چلا گیا تو واپس نہیں آؤں گا. قبر میں گھس گیا ایک بار تو واپس نکلنا مشکل ہو جائے گا. تو آدم سے سوال ہوا کہ نبی امام علی بن موسیٰ رضا سے سوال ہو رہا ہے کہ کیا تھا، کیا کھایا تھا. امام فرماتے ہیں فقال کل ذلك حق، جو کچھ بھی تم سن رہے سب حق ہے. قلت فما معنى هذه الوجوه على اختلافها، تو پھر وہ کہتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اختلاف کیوں ہے باتوں میں. فقال یا ابا الصلت، اے ابا صلت، ان شجرة الجنة تحمل انواعا، جنت میں جو درخت ہیں وہ الگ الگ طرح کے ہیں، الگ الگ نوع کے ہیں، انواع. فكانت شجرة الحنطة وفيها عنب، گھاؤں کے بھی درخت ہیں، عنب کے بھی ہیں. وَلَيْسَتِ شَجَرَةِ الدُّنْيَا
وہ درخت نہیں ہے جو دنیا کے ساتھ دنیا میں ملتے جلتے درخت، وہ بالکل الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے۔ انشاءاللہ باتیں آئیں گی جنت میں کیا کیسے ہوتا ہے، تاکہ ہم ساتھ میں جنت جا سکیں۔ مگر آدم سے کیا ہوا؟ وَإِنْ آدَمَ علیہ السلام لما اکرمہ اللہ تعالی ذکرہ بإسجاد ملائکتہ له وبإدخاله الجنة فقال في نفسي هل خلق بشرا افضل مني۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر کیا کیا آدم نے؟ آدم سے کیا غلطی ہوئی تھی کہ وہ پہنچ گئے، اس درخت کا پھل ان تک پہنچ گیا، وہ کھا لیا انہوں نے، شیطان کو نکال دیا گیا، سام کو بھی نکال دیا گیا، سب چلے گئے۔ اب آدم ہے، پریشان ہے، آدم کو بھی نکالا جا رہا ہے کہ بھائی آپ کو بھی ڈیپورٹیشن ہے، یہاں سے جاؤ، یہ فضل والی دنیا جنت تھی، یہ عطا نہیں تھی۔ اب جب دنیا میں آدم آئے ہیں، اتنی محنت کی ہے، اب جو جنت آدم نے حاصل کی خدا بھی ان سے واپس نہیں لے سکتا، کیونکہ یہ عطا خدا تھی، یہ محنت کا صلہ ہے جو آدم نے اختیار کیا، دنیا میں زندگی ایسے بسر کی، کتنا عرصہ آدم اور حوا الگ رہے، وہ خود ایک پنشمنٹ ہے۔ وہ پورا قصہ ہے قصص الانبیاء کے اندر، پڑھیے گا کہ جب دونوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں کس طرح روئے ہیں کہ I used to miss you a lot۔ آج ہے ہم میں کوئی کہنے والا اپنی بیوی کو، بیوی تھوڑی دیر کے لیے نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، ہم شکرانے سجدہ کرتے ہیں، نماز الحمدللہ کہ تھوڑی دیر کے لیے آرام دے مجھے، مگر ہمارے باپ ایسے نہیں تھے، آدم ایسے نہیں تھے، آدم کہتے تھے کہ میری نظروں کے سامنے حوا رہے۔ ایک اور ٹاپک ہے انشاءاللہ آئے گا، میں اسی لیے تھوڑے تھوڑے ہنٹس دے رہا ہوں تاکہ لوگ کہیں کہ ہاں چلو سنتے ہیں۔ یہ بیوی میاں کے، یہ میاں بیوی کے چکر، یہ ساس سسر کے چکر، یہ ایسی تباہی مچائی ہوئی ہے، خدا خیر کرے۔ الحفیظ الامان، الحفیظ الامان۔ امام فرماتے ہیں کہ آدم سے ایک غلطی ہوئی کہ جب آدم کو خداوند کریم نے خلق کیا، روح پھونک دی، ملائکہ نے سجدہ کیا، آدم کے دل میں ایک طرح کا پرائیڈ، غرور، تکبر یہ آیا۔ کیوں آیا؟ کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں جو آئے ہیں تو ان کے اندر اسی لیے کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو پہلے ایگزامن کرو کہ what have you eaten، کیا کھایا ہے آپ نے؟ کوئی حرام خوراک تو نہیں کھائی، کوئی ایسی چیز تو آپ نے منہ میں نہیں ڈال دی جو اجازت نہیں تھی، فطرت کے خلاف تھی، شریعت کے خلاف تھی، جس نے آپ کے خون میں دوڑ کے ایسے سیلز پیدا کیے کہ جس نے آپ کو اکسایا۔ یہ ساری باتیں وہی ہیں جو شیطان کی تھیں، اسی لیے انسان کو کہا جاتا ہے کہ چیک what you eat۔ اب امام علی بن موسیٰ رضا فرماتے ہیں کہ آدم کے یہاں ایک پرائیڈ کہ ہو سکتا ہے میرے سامنے کوئی سجدہ ریز ہو جائے، آج ہیں بہت، کسی کو اگر چلنا ہے تو میرے ساتھ چلو، پاکستان میں لے کے چلوں آپ کو۔ ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے پیر بنے ہوئے کہ لوگوں کو سجدہ کرواتے ہیں لوگ، آج بھی۔ اب شیطان کے آدم کے دماغ میں بھی آتی ہے بات کہ میں بھی ایک بہت بڑا ہوں یار، یہ ملائکہ جیسے معصوم خلقت خدا کی مجھے سجدہ کر رہی ہے، کبھی نہیں ہو سکتا کہ میرے جیسا کوئی خدا نے خلق کیا ہو، میں آئی ایم دا گریٹ، میں بہت بڑا ہوں۔ آدم کے دماغ میں صرف فطور آیا، خداوند کریم نے آدم کا فرفع آدم رأسہ، اے آدم اپنے سر کو اٹھا، فنظر الى ساق العرش، اور پھر ساق عرش پہ دیکھ میں نے تم سے پہلے کس کو خلق کیا ہے، نظر گما۔ فنظر الى ساق العرش فوجد علیہ مکتوبا، لکھا ہوا تھا ساق عرش پہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی بن ابی طالب امیر المؤمنین وفاطمة سیدة نساء العالمین الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ۔ اب آدم نے جب ان پانچوں کو دیکھا تو خدا نے کہا تجھے کیا لگ رہا تھا کہ تو ہی ایک بہت بڑا ہے جس کے میں نے سامنے سجدہ کروایا؟ نہیں، تم سے بہت افضل میں نے تم سے پہلے خلق کر دیے۔ اب پتا چلا اول ما خلق اللہ نوری سے کیا مراد ہے، کہ آدم کی خلقت سے پہلے بھی رسول نے کہا سب سے پہلے میرا نور خلق کیا گیا ہے۔
جب یہ نظر پڑی آدم کی تو جناب امام الرضا فرماتے ہیں کہ آدم کے دل میں ایک تمنا آئی، فَإِيَّاكَ أَن تَنظُرَ إِلَيْهِمْ بِعَيْنٍ حَسَدٍ۔ اب وہ شجرہ جو کھایا نا، پھل جو کھایا، اس کی وجہ سے ایک اثر آیا حسد کا، ایک ٹریٹ آدم کو ملی، بری ٹریٹ، not a good one۔ آدم کے یہاں حسد کہ کاش میں بھی ان جیسا ہوتا۔ جیسے ہی آدم نے یہ دیکھا کہ میں کاش ان جیسا ہوتا، تب خدا سے برداشت نہ ہوا، فَأَخْرَجَكَ عَنْ جِوَارِي فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ بِعَيْنٍ حَسَدٍ وَتَمَنَّى مَنْزِلَتُهُمْ۔ اب تم نکلو یہاں سے، کیونکہ تم نے ایسے لوگوں کو اس حسد کی نگاہ سے دیکھا ہے اور پھر چاہا کہ میری بھی کوئی منزلت ایسی ہو۔ تھوڑی دیر کے لیے میں یہاں رکتا ہوں۔ میں نے کل کہہ دیا تھا کی سکالی والی بات۔ گجراتی ماں کہوت ہے، پار کی ماں کان ویندے، برابر ہے؟ آپ کے لیے، آپ سمجھتے ہیں گجراتی وہ کان میں جو پیئرسنگ ہوتی ہے نا، وہ بچوں کو جو ہم کان جو چھیدتے ہیں، اس کی خود کی ماں کبھی نہیں چھیدتی، وہ دوسری ماں آتی ہے اس کو چھیدتی ہے۔ مگر میں پرایا نہیں ہوں، میں پارکو نہ تھی ہوں تمہارو چھو، ہاں 1.5 કલાક દૂર આવ્યો છું બસ، બીજું કઈ નથી، અહીંયા જ છું۔ પારકી માં કાન વીંદે، મને વીંદુ તો પડશે ને۔ ہمارے یہاں بھی یہی مسئلے ہو رہے ہیں۔ جب بھی ہم ہماری ذاتی زندگی کو کمپیئر کرتے ہیں امام کے ساتھ، we are failures، تنزل کی طرف جا رہے ہیں، ہم گر رہے ہیں، ہم اوپر نہیں چڑھ رہے، جبکہ ہمارے امام ہمیں اوپر لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سے یہ کام ہو گیا، ہمارے امام تو ایسے کیا کرتے تھے۔ ابھی ماشاءاللہ آپ نے، خدا سلامت رکھے آپ کو کہ آپ نے زیارت عاشورہ کا اہتمام کیا ہے، جاری رکھیے گا۔ ابھی آپ نے زیارت عاشورہ میں لعنتیں بھیجی ہیں، امتاً دفعتکم عن مقامکم وازالتکم عن مراتبکم اللہ یرتبکم اللہ فیہا۔ خداوند کریم لعنت بھیجے ان لوگوں کے اوپر کہ جنہوں نے آپ کے مقام کو اس مرتبے سے نیچے کیا جو مرتبہ خدا نے آپ کو دیا تھا۔ تو سوال اٹھتا ہے کہ بھائی امام ایسے کیا کرتے ہو، از اٹ پاسبل؟ او ماشاءاللہ، انگلش تو ماشاءاللہ، ہو سکتا ہے کہ ہمارے امام ایسے کرتے ہو، آپ کیوں کر رہے ہو؟ یہ شیطان ہے، یہ بہروپی ہیں، آپ ایسے کیوں کمپیئر؟ ہم ایسا رہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے امام رہا کرتے تھے ایسے؟ ارے آپ اگر کمپیئر کرتے ہو تو جو کی روٹی کھا کے دکھاؤ، گٹھنوں سے توڑ کے دکھاؤ تو میں مانوں۔ کمپیریزن کس بات کا؟ اور میں آپ کو مثال دوں کمپیئر کرنے کی۔ موٹی خوشحالی، نانی خوشحالی، بڑی خوشحالی ہے آج پنجتن پاک۔ افریقہ کے اندر، آپ لوگ سب افریقہ سے ہی ہیں، ہم سب ایک ہی کھیت کی مولی ہیں۔ افریقہ کے اندر پنجتن پاک کی وفات میں ہماری سب کی دکانیں بند ہوتی تھیں، ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ سب بند کرتے تھے۔ آیا دن امام محمد تقی کا، وہ چھوٹے امام ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کیوں پتا ہے؟ کیوں ہمارے کلچر کو ہم نے ان کے ساتھ ملا دیا۔ وہ آئے تھے ہمیں الگ کرنے کے لیے۔ کلچر کیسا کہ کسی امیر کے گھر سے کسی پیسے والا اہل تجار، اور تجار کے لیے امام علی علیہ السلام نے کہا ہے کہ یہ ستون ہیں، خدا سلامت رکھے تجاروں کو۔ میں نہیں کہتا کہ تجارت مت کرو، میں نہیں کہتا کہ پیسہ مت بناؤ، پیسہ بناؤ جتنا ہو سکے، آپ کے لیے سب کچھ، جو کچھ بھی دنیا میں آپ کو دکھ رہا ہے وہ سب آپ کے لیے، بناؤ جتنا بنانا ہے بناؤ، مگر دھیمے، آہستہ، سر خم تسلیم۔ خداوند کریم کا دیا ہوا ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، میرا نہیں ہے، اس کا دیا ہوا ہے، میں سر نیچے کر کے چلوں۔ گجراتی میں کہتے ہیں کہ جو جھک کے چلتا ہے، وہ مثال دیتے ہیں درختوں کی۔ چھوٹے جو درخت ہوتے ہیں، ہوا کے پودے جو چھوٹے ہوتے ہیں، آندھیاں چلتی ہیں ان پودوں کو نقصان نہیں پہنچاتی کیونکہ اس میں لچک ہوتی ہے،
اور اکڑے ہوئے درخت سب سے پہلے گرتے ہیں. اکڑنا خدا کو پسند نہیں ہے. کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں جب کسی امیر کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پارکنگ نہیں ملتی، والنٹیئرز کو 4 گھنٹے پہلے بلانا پڑتا ہے کہ آنا بھائی، یہ کرنا وہ کرنا. کوئی غریب کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ غریب کو پتا، کوئی پوچھتا بھی نہیں کہ اللہ مغفرت کرے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے. وہ جنت بھی بانٹنا ایسے آرام سے بانٹ دیتے ہیں کہ امام زمانہ کہتے ہیں مجھے ہنسی آتی ہے اس بندے کے اوپر کہ ایسے ہی جنت بانٹ رہا ہے جو اس کی ہے ہی نہیں. اگر جنت کے حصے زمین، جنت کی زمین میں سے اگر آپ کو 1 اسکوائر میٹر میں مل جاتا نا، آپ نہ دیتے اب خلو اب خلو اب خل، تو آپ بخیل دکھتے. وہ جنت آپ کی نہیں ہے نا، آپ نے کبھی دیکھی نہیں ہے. اللہ انہیں موٹی جنت نصیب کرے. میں بار بار گجراتی میں کیوں آ جاتا ہوں مجھے خود کو نہیں معلوم. خدا اس کو جنت میں اعلیٰ درجہ عطا کرے. ارے بھائی، جب وہ دنیا میں زندہ تھا تم سے مانگ رہا تھا کچھ مدد، تم نے کی. جو تمہارے پاس تھا اس کو تم نے عطا کیا، دیا. تو وہ چیز کیوں دے رہے ہو جو تمہاری نہیں ہے؟ خود تو مانگو اپنے لیے جنت پہلے. یہ ڈسکریمنیشن ہماری خود کی ذات سے ہم امام کی زندگی میں لے کے آئے ہیں. وہ ائمہ طاہرین جو طاہر مطہر طہر مبارک ہیں، جو خود پاک ہیں، دوسروں کو پاک کرنے والے ہیں، ان کو ہم ہماری زندگی سے کمپیئر کرتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا ہمیں نکال دے کہیں سے، اپنے جوار سے. کس بات کا کمپیریزن؟ خدا کا شکر ادا کریں یہ کووڈ آیا. ہم کہتے ہیں کیوں آیا؟ خدا نہ دکھائے واپس ایسا دن. نہیں، تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا جھٹکا چاہیے ہوتا ہے. یہ کووڈ میں آنے کے بعد جو ہمارے بچوں نے زندگی کو، خدا ان کی مغفرت فرمائے کہ جنہوں نے زندگیاں کھوئی ہیں، جو اس کی وجہ سے موت کا، مگر موت بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی کووڈ سے مر گیا ہوگا. مت آ جانا باتوں میں پلیز. لکھا ہوتا ہے لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، کہ 1 ساعت بھی نہ آگے بڑھے گی نہ پیچھے ہٹے گی. جب آنی ہے وہ آئے گی. امام علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند کریم نے انسان کا ایک ایک دانہ رکھا ہوا ہے. یہ انسان بے وقوف ہے جو وہ اس روزی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اس کو معلوم نہیں ہے کہ روزی اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے. کاش ہمیں پتا ہوتا کہ روزی خود ہمیں فالو کر رہی ہے، ہم کیوں اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. جب وہ دانہ بند ہو جائے گا تو انسان کو منہ بند. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ جب مرتے ہیں تو منہ کھلا رہ جاتا ہے، کبھی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں. وہ ساعت ہوتی ہے، وہ گھڑی ہوتی ہے، وہ خدا کی کنٹرول میں، کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں اس کووڈ کے اندر جو دنیا سے گئے ہیں، ویکسینیٹڈ، سب کچھ تھا، ان کو لگ رہا تھا بس ہم بچ گئے، 15 دن میں ہارٹ اٹیک ہوا چلے گئے. ہوتا ہے. تو اللہ پہ بھروسہ رکھیں. مگر اس کووڈ نے ایک بات ضرور سکھائی ہے ہمیں. کیا سکھایا؟ وہ جو امیر سوچتے تھے کہ میں مروں گا تو اتنے سارے لوگ آئیں گے، 6 لوگوں نے کاندھا دے کے دفن کیا ہے. اس سے اب سبق حاصل نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز، محمود کنگ، ایاز کا نوکر، دونوں ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے ہیں. کس کی باری کب آئے گی؟ ہر کسی کو بس وہی 15 لوگ دفنائیں گے، امیر ہو غریب ہو جو بھی ہو. شادیاں، ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں تو بڑے بڑے لوگوں کی جب شادیاں ہوتی تو کیا ہوتا تھا؟ جگہ نہیں ہوتی سینٹرز میں. آج وہ نہیں جائیں گے تو انہیں خراب لگ سے موڈو تو بتا رو اوپر سے کہ نہیں. میں کوس نہیں رہا، خدا امیروں کو سلامت رکھے، مگر تھوڑا سا جھک کے چلو بھائی. ایک بات سناتا ہوں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جناب سلمان فارسی امیر المؤمنین کے ساتھ کھڑے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، اور امیر المؤمنین کے سلمان فارسی کی روایت ہے، یہ سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین اور میں کھڑے ہوئے باتیں کر رہے تھے، اور ایک وائٹ کالر انسان، میں نے کبھی ان کو نہیں دیکھا تھا،
وہ آتا ہے امیر المومنین کو کہتا ہے مجھے الگ کونے میں لے جانا ہے، آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ جناب سلمان الگ ہو جاتے ہیں، جناب امیر المومنین اس کو لے کے جاتے ہیں، وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، دونوں باتیں ختم ہو گئیں، وہ چلے گئے، خدا حافظ کہہ کے، فی امان اللہ۔ جناب سلمان کھڑے ہوئے انتظار کر رہے تھے امیر المومنین کا۔ امیر المومنین آتے ہیں، جناب سلمان فارسی کہتے ہیں کہ یا امیر المومنین، میں نے اس شخص کو کبھی نہیں دیکھا، یہ تھا کون؟ I've never seen him۔ اور ان کی زبان بھی نہیں پہچان رہا تھا، وہ کس زبان میں آپ سے بات کر رہے تھے، کون تھے یہ، who was he؟ جناب امیر المومنین کہتے ہیں کہ اگر کوئی اور مجھ سے پوچھتا تو میں نہ کہتا، تم پوچھ رہے ہو تو میں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ کہا یہ جناب خضر تھے، دن میں 2 مرتبہ حجت خدا کے پاس آتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں اپنا۔ حجت خدا یعنی امیر المومنین، وہ ہمیشہ آتے ہیں ہمارے پاس، سلام کرتے ہیں۔ امام امیر المومنین کے بعد امام حسن کے پاس آیا کرتے تھے، آج بھی امام زمانہ کے پاس جاتے ہیں جناب خضر۔ یہ جناب خضر تھے، آتے ہیں ہم سے ہمیشہ ملاقات کرتے۔ آج آئے تو کہا کیا کہا انہوں نے؟ کہا اے امیر المومنین کچھ نصیحت کیجئے۔ تو امیر المومنین نے کہا اے خضر تم آج مجھے کچھ کہو، آپ مجھ سے آج کچھ کہیں، آپ کے دماغ میں کیا بیت رہی ہے، کیا چل رہا ہے؟ جناب خضر کہتے ہیں کہ یا امیر المؤمنین، کاش یہ دولت مند لوگ غریبوں کے سامنے سر جھکا کے چلیں۔ کیا کہا؟ کاش یہ امیر لوگ غریبوں کے سامنے سر جھکا کے چلیں، اکڑ کے نہ چلیں، تاکہ ان کا دل نہ دکھے غریبوں کا۔ تو پھر امام کو کہتے ہیں سلمان آپ نے کیا جواب دیا؟ کہا میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے بس ان کے سینٹنس کو کریکٹ کر دیا۔ کہا کیا کہا آپ نے؟ کہا میں نے کہا اے جناب خضر آپ نے صحیح فرمایا کہ کاش وہ امیر لوگ جھک کے چلتے، اکڑ کے نہ چلتے، میں نے ان کو کریکشن کر دیا، کاش امیروں کے سامنے غریب اکڑ کے چلتا تو ان میں یہ مجال نہ ہوتی کہ آپ پہ اس طرح کی حکومت کر سکیں۔ اپنے آپ کو پست مت کر دیں، ہم ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں جس میں شرم و حیا نہیں۔ شرم و حیا کی مطلب یہ نہیں کہا کہ یہاں پہ کچھ ایسی ویسی بات ہو جائے، ایسی نہیں، کہیں شرمانا نہیں ہے اپنے آپ کو شیعہ علی کہتے ہوئے، کبھی ڈرنا نہیں ہے کبھی حسینی کہتے ہوئے۔ یہ مت ڈریں کہ مجھے شرم آ رہی ہے، ایسے ایسے سینٹرز میں نے دیکھے ہیں۔ You should be opening the doors for everyone۔ اسی کو عزا کہتے ہیں۔ عزا ہے کیا؟ میں نے کل کہا تھا ولایت ایک امبریلا ہے، ایک حصار ہے، عزا اس کا ایک فرع، ایک شاخ ہے جو ہمیں وہاں تک پہنچاتی ہے، ہمیں بچا کے رکھتی ہے۔ عزا حسین، عزا چیز کیا ہے؟ What is the root cause؟ What is عزا؟ عزا مطلب کیا ہے؟ کوئی انگلش میں مجھے بولنے والا نہیں ہے نا؟ ہے کوئی انگلش بولنے والا یہاں پہ؟ Do you know English؟ You do؟ I don't know۔ You better tell me۔ What does عزا mean؟ کیا ہے عزا؟ کون سا ورڈ ہے یہ؟ کہاں سے آیا ہے؟ عزا کو ہم نے کہہ دیا مورننگ۔ We are mourners of حسین۔ عزا ہر ایک انسان پہ آتی ہے۔ عزا is a Arabic word۔ یہ عربی ہے۔ عزا کا مطلب کیا ہے؟ انسان کی کوئی قیمتی شے کھو جاتی ہے تو اس کو غم آتا ہے۔ میرے ساتھ ساتھ رہیے گا برائے مہربانی۔ اس کے ہاتھ میری ایک تسبیح عقیق کی، میری دل و جان اس کے اندر ہے۔ میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، میرا کسی سے کوئی اٹیچمنٹ نہیں اتنا سوائے میری بیوی سے۔ کوئی چیز مجھے گوار نہیں، کوئی جائے تو جائے جہنم میں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، چھوٹ گیا نو پرابلم۔ ایگزامپل کے طور پہ یہ اس میں میری جان بسی ہوئی ہے، اس کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں نے ایسے ہی نہیں کہا میری بیوی میں، کیوں کہ خدا نے خود نے ڈالا ہے مودت، میں نے نہیں لیا اسے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ مودت پہ بات کروں گا تب میں مثال دوں گا، اب نہیں۔ ایسے ہی میں نے نہیں کہا کہ میں فخرانہ باتیں نہیں کر رہا، میں واقعی مانتا ہوں اس بات کو۔
جس کے اندر تمہاری جان بسی ہوئی ہو. اتنی قیمتی چیز اگر انسان کی کھو جاتی ہے، اس چیز کے کھونے پہ انسان کو غم ہوتا ہے، غم. اب وہ غم ریلیٹڈ تھا صرف میرے لیے، یہ صرف میری چیز تھی، مجھے غم ہونا چاہیے تھا. Are you with me؟ اب میرے ساتھ ساتھ ہیں. ایک پرٹیکولر چیز صرف مجھے بلونگ کر رہی تھی، کھو گئی، میں نے گما دیا. اب وہ غم صرف مجھ پہ طاری ہوگا. اب ایسا کوئی غم ہو جو اجتماعی ہو، اجتماعی، جس کے کھونے سے مجھے بھی نقصان ہو، آپ کو بھی نقصان ہو، آپ کو بھی نقصان ہو، اس کو بھی نقصان ہو. اس اجتماعی غم کو کہیں گے عزا. عزا اکیلا نہیں کرتا انسان، حالانکہ ہر وقت ہم عزا کی حالت میں ہوتے ہیں. شیعہ نے حیدر کرار ایوری ڈے، کل یوم عاشورا، کل ارض بکربلا. ہم ہمیشہ عزا، ہم ہمیشہ غمزدہ ہونے چاہیے. ایسا نہیں کہ ہم خوشی، یہ ناٹک ہے دنیا کی خوشی جو ہم دکھا رہے ہیں لوگوں کو. ہمارے پرانے آبا اجداد کہا کرتے تھے کہ حالات برے ہو جائیں مگر ہونٹوں پہ مکھن لگا کے نکلا کرو تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ تمہارے حالات برے ہیں. وہ ناٹک ہے، دکھاوا ہے. مگر اندر سے جو انسان کو غم ہوتا ہے وہ ایک انفرادی ہوتا ہے، ایک اجتماعی. جب یہ چیز اجتماعی ہو جائے تب سمجھ جاؤ کہ یہ عزا کی حالت ہے. اب پتا چلا میں نے کل ولایت کو کیوں چھیڑا تھا. اب معلوم ہوا کہ میں نے ولایت کو پہلی مجلس ولایت کے اوپر کیوں پڑھی تھی. کیونکہ ولایت، امام فرماتے ہیں کہ جس کا حق نہیں ہوتا، اگر اس نے اس کا دعویٰ کیا کہ یہ ولایت میرا ہے، بغیر سمجھے ہوئے کہ ولایت ہے کیا چیز، اس کو اگر غصب کر لیا، یہ ہو گئی اجتماعی چیز کا کھونا، جس کا نقصان صرف انسان کو نہیں، صرف حیوان کو نہیں، ملائکہ کو، کائنات اس نقصان کو بھگت رہی ہے. اور امام فرماتے ہیں کہ یہ جو انسان ظلوماً جہولا کی جو قرآن میں بات آئی ہے کہ وہ ظالم بھی تھا، جاہل بھی تھا، وہ شخص تھا کہ جس نے امیر المومنین سے ولایت یعنی خلافت خدا کو غصب کرنے کی کوشش کی، جس کو روایتوں میں ابو فلاں یا تو ابو شرور کر کے کہا گیا ہے. یہ نقصان، اس نقصان کا آج تک ہم بھر رہے ہیں نقصان. اگر یہ ابو شرور نہ ہوتے تو یہ نقصان نہ ہوتا. میں ٹوپی اتار رہا ہوں مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ مصائب شروع ہو گئے. مصائب نہیں ہوئے، مجھے تھوڑی دیر کے لیے آرام دیجیے گا. آج مجھے بہت اجازت دی گئی ہے، خدا کا شکر ہے. گھڑی بھی نہیں، مجھے کل لگا تھا میں بولوں گا گھڑی نہیں ہے تو آج لگا دیں گے، نہیں لگایا تو بہت بہت شکریہ آپ کا. مگر آپ کے چہرے پہ دکھا رہا ہے مجھے ٹائم. تو یہ اگر نقصان نہ ہوتا. اب عزا سے مراد کیا تھا؟ اجتماعی، کمیونٹی ہو، پھر کمیونٹی سے باہر محلہ ہو. محلہ کیوں ہم جلوسوں میں جاتے ہیں؟ This is واجب to tell others کہ کیا ہوا تھا. یونان، ماشاءاللہ آج کیا ٹائم چڑھا تھا مکی صاحب؟ مجھے خود کو نہیں پتا. ہو گیا ٹائم نا؟ صلو علی محمد و آل محمد. بہت جلدی میں ایک بات کہہ دوں، آج مصائب کرنے ہیں. یونان کے اندر ایک سقراط جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا قتل ہوا. ہزاروں سال پہلے کی بات ہے. اس کا کیس 60-70 سال پہلے. مارنے والے بھی یونانی، کیس بھی یونانیوں نے کیا، اور جج بھی یونانی یعنی گریک. سقراط واز گریک، جس نے اس کو مارا وہ گریک، جو کیس کر رہا ہے وہ بھی گریک. کیوں کیا؟ صرف یہ فرق دکھانے کے لیے کہ حسین کو مارنے والے بھی مسلمان، حسین پہ رونے والے بھی مسلمان، حسین کی عزا بچھانے والے بھی مسلمان. کیوں؟
اسی لیے جب ان کو پوچھا گیا کہ کیوں کیس درج کر رہے ہو کورٹ کے اندر، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم وہ ان یونانیوں میں سے نہیں ہیں جس نے سقراط کو مارا ہے۔ آج دنیا میں بھی ہم اعلان کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ان مسلمانوں میں سے نہیں ہیں کہ جس نے خون حسین بہایا ہے۔ یہ عزا ہے، عزاداری پھر رسم ہوتی ہے، پھر تبلیغ ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ، انشاءاللہ پھر کبھی بات آئی موقع ملا تو۔ مگر یہ بات چل رہی تھی ڈسکریمنیشن سے، کہ ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں ہم امام کو، اور اگر ہم نے کسی بھی امام کو خدا نخواستہ خاکم بدہن، معاذ اللہ، اگر میں نے 90 امام کو چھوٹا سمجھا، امام علی بن ابی طالب کو بڑا سمجھا، میں گنہگار ہوں۔ کلنا محمد، صرف علی نہیں، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ اور اس ولایت کو بچانے کے لیے اب جب غصب کیا گیا رسول کی وفات کے بعد، امیر المؤمنین رسول کے حکم کے مطابق صبر، 25 سال کنارہ کشی، مگر جب بھی ان کو ضرورت پڑی امیر المؤمنین حاضر تھے یا نہیں تھے؟ جب بھی ضرورت پڑتی تھی۔ امیر المؤمنین رسول کی شہادت کے بعد سب سے پہلی شہادت جناب محسن ابن علی۔ کیوں؟ قاتل کون تھا آیا نہیں سامنے۔ اس کے بعد جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا شکستہ پہلو، اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ کو زہر دغا سے قتل کرنا۔ اب جب حسین علیہ السلام کی باری آتی ہے، امام نے کہا نہیں، تم لوگ دکھ نہیں رہا، الا ترون اللہ یعملوا بالحق، کہ حق کے اوپر عمل نہیں ہو رہا، دکھائی نہیں دے رہا تم لوگوں کو؟ اب میں یہ سارے نقاب ہٹا دوں گا۔ اور جب امام حسین علیہ السلام نے یزید کے مطالبے کو رد کر کے کبھی بھی ان کی بیعت نہیں کی، جب امام کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے تو یزید بیعت کا سوال کر رہا تھا، مگر امام نے ہاتھ نہ دے کے اپنے سر کو کٹا کے کربلا معلی میں اپنے سر کو نوک نیزہ پہ بلند کرنا گوارا کیا، مگر یزید کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کبھی نہیں کی۔ یزید کی ہمت اتنی ٹوٹی کہ جب شام کے اندر سید الساجدین زندگی اپنی جکڑی ہوئی زنجیروں کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، مگر یزید کی زبان گونگی ہو چکی تھی کہ وہ مطالبہ حق، مطالبہ بیعت اس بندے ہوئے ہاتھوں سے نہ کر پایا۔ یہ حسین کی قربانی، اور یہ قربانی کو باقی رکھنے کے لیے ہماری ذمہ داری، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھروں میں میں نے کہا نا بیچ میں بات ہو گئی تھی کہ سینٹرز دیکھیں کہ کھوجاز اونلی الاؤڈ، نون کھوجاز اور نوٹ۔ کیا جواب دو گے سیدہ کو؟ کیا جواب دو گے؟ ایسے سینٹرز، ہمارے سینٹر میں لوگ آ جاتے ہیں کہ یہ میری جگہ اٹھو، ارے have you paid for this؟ آپ ایرانی ہیں، آپ جائیں اسلامک کلچر سینٹر، یہاں نہ آئیں۔ ایسا کوئی ہوتا ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ انشاءاللہ پھر کبھی۔ اس قربانی کے لیے وجہ کیا تھی؟ اصول الدین کو چھوڑ کے ہم نے فروع کی طرف زیادہ توجہ دی۔ نمازیں کتنی پڑھی، روزے کتنے رکھے، حج کتنے کیے، زکوٰۃ کتنی دی، خمس کتنا ادا کر رہے ہو۔ جہاد کی بات آتی ہے تو ہم تو پیچھے ہیں، جہاد کی بات ہی نہیں ہے۔ امر بالمعروف نہ ہماری عزت نو سوال ہے، ہوں یا نہیں بولوں کہیں پڑھا، نہیں انل منکر نہ انہیں کروا دینا، نہیں پتہ نہیں قبر میں جا سے، یہ خود اپنی قبر میں جائے گا، مجھے کیا ضرورت ہے بولنے کی؟ کیا ذمہ داریاں ہیں؟ یہ فروع دین میں بھی صرف ہم نے نمازوں تک رکھا ہوا ہے، روزوں تک ہم رکھے ہوئے ہیں۔ آئے گی بات کہ نماز کیوں پڑھتے ہیں، وہ بھی ہم ہمارے خود کے مطلب کے لیے، انشاءاللہ کبھی پھر۔ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ امام 8 ذی الحجہ کو جب مکہ چھوڑ رہے ہیں تو لوگ غلاف کعبہ کے ساتھ کھڑے رہ گئے، حج یعنی فروع۔ حسین اصول میں سے تھا، امامت ہے، جانے کعبہ کو چھوڑ کے غلاف کعبہ کو پکڑے ہوئے تھے، کھو گئے۔ جو لوگ حسین کے ساتھ نکلے وہ اہل الرشاد کہلائے، وہ راشدین میں سے تھے۔ آج ہمارے یہاں بھی یہی ہو رہا ہے۔ خدا را ابھی بھی وقت ہے، آج دوسری رات ہے۔ میں تو
جب میں نے پوچھا کہ کتنے کی جماعت ہے، مجھے بولتا ہے 650، کوئی بولتا ہے 850، کوئی بولتا ہے 1800، مجھے نہیں معلوم کتنے کی جماعت ہے، مگر پلیز گھروں سے باہر نکلیں. خدا کی قسم کسی کو نہیں معلوم عاشور بھی ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں. نکلے باہر گھروں سے کالے سیاہ کپڑے پہنتے ہوئے اور دکھائیں دنیا کو کہ آپ جا کہاں رہے ہیں. آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا، آیت اللہ بہجت نے کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں مجلس حسین میں جا رہا ہوں. کہا نہیں، یہ مت کہو کہ میں مجلس حسین میں جا رہا ہوں، کہو کہ میں حسین سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، میں حسین سے ملاقات کرنا چاہ رہا ہوں، حسین ہمارے مہمان ہیں. ارے کوئی مہمانوں کو ایسے کرتا ہے کہ وہ آئے ہیں صرف 10 دن کے لیے اور ہم ایسے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ریکلائنرز کے اوپر. کیا جواب دیں گے سیدہ کو؟ فرض تھا، میں نے کہہ دیا، مرضی آپ لوگوں کی. امام حسین علیہ السلام کی روانگی کے بارے میں جناب علامہ مجلسی کو جناب سیدہ خواب میں آتی ہیں، کہتی ہیں اے مجلسی تو میرے سے انصاف نہیں کرتا. کہا کیوں؟ میں تو بہت سارے مصائب پڑھتا ہوں، حسین کے ایک ایک مصائب میں پڑھتا ہوں. کہا نہیں تم انصاف نہیں کرتے. کہا کیوں؟ کہا حسین کی روانگیاں نہیں پڑھتے. جناب علامہ مجلسی کہتی ہیں سیدہ میں حسین کی روانگی پڑھوں تو کون سی روانگی پڑھوں؟ کہا حسین کی تینوں روانگیاں بہت سخت تھیں حسین کے اوپر. کوئی مذاق نہیں تھا اپنے وطن کو چھوڑنا، اپنی بیمار بیٹی کو چھوڑنا ایک باپ کے لیے بہت مشکل تھا. مدینہ سے رخصت ہوتے ہوئے جناب ام سلمہ کے پاس جب امام حسین پہنچتے ہیں، جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ اے بیٹا حسین کہاں جا رہے ہو؟ کہا اماں، اے نانی اماں مجھے ہجرت کرنی ہوگی، مجھے نکلنا ہوگا. کہا جہاں جانا ہے جانا مگر عراق مت جانا. کہا نانی کیوں؟ کہا اسی لیے کہ ایک بار تم رسول کے ساتھ ان کے سینے پہ کھیل رہے تھے، رسول نے مجھے کہا کہ مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، میں حسین کے ساتھ ہوں. تھوڑی دیر کے بعد یہ رسول نے گریہ ازاری شروع کر دی. میں جب کمرے میں گئی میں نے دیکھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو رسول نے کہا کہ ابھی ابھی جبریل آئے تھے، مجھے کہتے ہیں کہ حسین جو تمہارے سینے پہ کھیل رہا ہے کہ اس کو بے دردی سے قتل کیا جائے گا، اور مجھے کربلا کی مٹی دے کے گئے ہیں. جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ مٹی رکھیے گا اور آپ کے بعد آپ دیتے جائیے گا، یہ مٹی جب سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ حسین باقی نہیں رہا دنیا میں. اے ام سلمہ یہ مٹی لو. کہا اسی لیے میں کہتی ہوں اے حسین جہاں جانا ہے تم جاؤ مگر کربلا مت جانا. امام حسین کہتے ہیں اے نانی اماں آپ نے تو صرف کربلا کی مٹی دیکھی ہے، اگر آپ چاہتی ہیں تو میں آپ کو کربلا دکھانا چاہتا ہوں. کہا اے حسین میں کربلا دیکھ سکوں گی؟ کہا نانی اماں آپ کی ہمت پہ داد ہے، اگر آپ دیکھنا چاہتی ہیں تو میں دکھا سکتا ہوں. امام حسین علیہ السلام نے جناب ام سلمہ کے سامنے 2 انگلیاں نکالی. کہا کہ اے نانی اماں یہ 2 انگلیوں کے درمیان دیکھیں آپ کو کیا نظر آ رہا؟ کہا مجھے میدان ایک بیابان نظر آ رہا، ایک بیابان نظر آ رہا ہے. کہا یہی کربلا ہے. تھوڑی دیر کے بعد بی بی دیکھتی ہیں کہ ایک جوان زمین کربلا پہ لیٹا ہوا ہے، ایک بوڑھا ضعیف اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا ہے اور نیزے کو نکال رہا ہے. کہا نانی اماں تمہیں پتا ہے یہ کون ہے؟ کہا مجھے نہیں معلوم. کہا یہ میرا اکبر ہے. ابو بصیر ایک بار امام جعفر صادق کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور امام جعفر صادق نے ابو بصیر سے کہا اے ابو بصیر تو روتا کیوں نہیں ہے؟ ابو بصیر نے کہا مولا یہ میرا رومال دیکھیے گیلا ہو گیا، تر ہو گیا ہے. میرے آنسوؤں سے کہا نہیں ایسے مت رو، میرے جد حسین پہ اس طرح رویا جائے کہ جیسے ضعیف ماں اپنے جوان بیٹے پہ روتی ہے. پھر امام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا کہ پروردگار ان آوازوں پہ رحم کر جو میرے جد حسین پہ گریہ زور سے کرتے ہوں. کہا نانی اماں پھر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا ایک بوڑھا ضعیف نظر آ رہا ہے جو پشت پہ ایک گھٹڑی لیے ہوئے ہیں. کہا آپ جانتے ہیں کون ہے؟ کہا مجھے نہیں پہچانا جاتا. کہا نانی اماں میں ہوں. کہا یہ گھٹڑی کے اندر کیا لا رہے ہو حسین؟ کہا یہ پامال لاشا قاسم ہے. ایک بار جناب ام سلمہ نے کہا کہ مجھے اب کچھ اور نظر آ رہا ہے. کہا کیا؟ کہا ایک تیز
گھوڑا سوار جا رہا ہے، پھر جھک رہا ہے، کچھ اٹھا رہا ہے، پھر نہر فرات کی طرف جا رہا. کہا کیا دکھ رہا ہے نانی؟ کہا کون ہے یہ شخص جو بار بار جھکتا ہے، جھک کے کچھ اٹھاتا ہے؟ کہا میں ہوں اے نانی اماں، میں جا رہا ہوں عباس کی مدد کرنے کے لیے، عباس نے مجھے پکارا ہے. کہا اٹھ کے اتر کے رک کے لے کے آ رہے تھے؟ کہا عباس کے 2 بازو اٹھا رہا تھا. ایک بار نانی دیکھتی ہے کہ حسین ایک قرآن کی طرح ایک چھوٹا سا پارا لیے ہوئے میدان کربلا میں کھڑے ہوئے ہیں، ایک تیر کا چلنا ہوتا ہے. کہا نانی اب کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا ایک ضعیف باپ کھڑا ہوا ہے، بچے کے لیے سوال آب کر رہا ہے. امام کہتے ہیں کہ میں ہی ہوں، میرے اصغر کے لیے پانی طلب کر رہا ہوں. وہاں سے ایک تیر چلتا ہے، ایک ماں دکھائی دے رہی ہے مجھے جو در خیمہ پہ نکلتی ہے. کہا اے نانی یہ ام رباب ہے جو حرملہ کی طرف کہہ رہی ہے اے حرملہ تجھے کیا ہو گیا ہے، میرے اصغر نے کیا خطا کی؟ جب نانی کو سارے مناظر دکھا چکے، کہا نانی اب ایک نشیب کی طرف نگاہ کیجئے. کہا یہ کون سا نشیب ہے جہاں پہ مجھے بی بی نظر آ رہی ہے؟ کہا یہ میری ماں فاطمہ ہے جو مجھ سے پہلے کربلا پہنچ چکی ہے، جو مجھ سے پہلے کربلا پہنچ چکی ہے، نشیب کو صاف کر رہی ہے. یہ میری قتل گاہ ہے. نانی اب وہ منظر آپ نہیں دیکھ پائیں گی. نانی میں آپ کو دکھانے سے رہا. پھر شام غریبہ تک کا منظر جناب ام سلمہ کو حسین نے دکھایا اور حسین نے کہا نانی اب کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا مجھے بیبیاں برہنہ سر نظر آ رہی ہیں. اے حسین یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا یہ زینب کبریٰ ہے، یہ ام کلثوم مرضیہ ہے، یہ میری چھوٹی سکینہ ہے. نانی بس، نانی بس، اب مجھے جانا ہی ہوگا، وعدہ طفلی بجا لانا ہوگا. مدینہ سے امام چل رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بچی آگے بڑھتی ہے، ہر ایک بی بی کو منا رہی ہے، کہتی ہے اے اماں، اے پھوپھی اماں، اے چچی میرے بابا کو سمجھائیے مجھے ساتھ لے کے جائیے، مجھے ساتھ لے کے جائیں. کہا حسین سے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. آخری مرتبہ جب حسین نے کہا بی بیو جا کے صغرا کو الوداع کر لو، مگر یاد رکھنا جلد از جلد جتنا جلدی ہو سکے وہاں سے نکل آنا. ایک بار بی بی آتی ہے خدا حافظ صغرا، چلی گئی. دوسری بی بی آئی خدا حافظ صغرا، چلی گئی. ایک بار جناب زینب آتی ہیں. اب جناب زینب آتی ہے، صغرا نے کہا کوئی کچھ کرے نہ کرے مگر زینب کی بات میرا بابا کبھی نہیں ٹالے گا. میرا بابا میری پھوپھی اماں کو بہت چاہتا ہے. پھوپھی اماں میرے بابا کو اتنا کہیے کہ مجھے ساتھ لے جائیں، مجھے جانا ہے. جناب امام حسین علیہ السلام کے پاس شہزادی آتی ہیں. زینب کبریٰ کہتی ہیں اے بھیا حسین تم سب کو لے کے جا رہے ہو، یہ بیچاری بچی نے کیا قصور کیا؟ زینب کو کہتے ہیں حسین کہ اے بہن زینب یہ سوال مت کرو تو بہتر ہے. کہا نہیں مجھے جاننا ہے. کہا جاننا چاہتی ہو؟ پسے پشت لے کے گئے، پسے پردہ لے کے گئے. زینب سے کہا تمہیں معلوم ہے تم چھوٹی سی تھی، نانا نے جب میری قتل کی خبر گھر والوں کو سنائی ساتھ میں مجھ سے ایک وعدہ بھی لیا تھا حسین ہر ظلم پہ صبر کرو گے. ایک وقت ایسا آیا کہ میں چونک گیا. کہا کیا کہا تھا نانا نے؟ مجھے یاد دلا دو. کہا اے نانا نے کہا تھا اے حسین تمہاری ماں بہنوں کے سر سے ردائیں چھین لی جائیں گی. زینب تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. کہا میں نہیں چاہتا کہ میری ماں کی ہم صورت، میری ماں کی صورت رکھنے والی بہن میری بیٹی صغرا بازار کوفہ اور شام در بدر پھرائی جائے. اب زینب کے پاس سوال نہ رہا کرنے کے لیے. کہا بھیا آپ زیادہ جانتے ہیں، خدا حافظ کہا صغرا کو. اب زینب کبریٰ حسین کے ساتھ سفر اختیار کر چکی. 8 ذی الحجہ آئی ہے. 8 ذی الحجہ حسین عرفات کے دن میدان مکہ کو عرفات کو چھوڑتے ہوئے عمرے میں تبدیل کرتے ہوئے اپنے حج کو وہاں سے روانہ ہوتے ہیں. راستے میں ایک اور قیامت آتی ہے. مسلم کی شہادت کی خبر ملتی ہے، مسلم کی شہادت کی خبر ملتی ہے. امام حسین علیہ السلام نے جناب عاتقہ کو بلایا، اپنی گود میں بٹھایا. زینب سے کہا اے زینب میں نے 2 گوشوارے رکھے ہوئے ہیں، آج میری بھانجی یتیم ہو گئی ہے، آج میری بھانجی یتیم ہو گئی ہے. صغرا جناب عاتقہ کو بٹھایا گود میں. حسین نے گوشوارے پہنانا شروع کیے. کہا اے امو جان آج مجھ سے اس طرح کیوں کیا جا رہا ہے کہ جس طرح یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہو؟ میں کہوں گا اے
ابا عبداللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سکینہ دیکھ لے شام غریبہ میں گوشوارے چھینے جا رہے ہیں، اے سکینہ کے گالوں پہ تماچے مارے جا رہے ہیں۔ حسین کا یہ کارواں چلا، ایک ایسے مقام پہ پہنچا جہاں پہ سواریاں رک گئیں۔ حسین نے 7 سواریاں بدلی، ایک سواری آگے نہیں بڑھ رہی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بنی اسد کے گروہ کو بلایا گیا، کہا کہ آپ میں کوئی ضعیف آدمی ہو جو پرانا یہاں کا رہواسی ہو، اس کو بلاؤ اور مجھ سے پوچھنا ہے کہ یہ زمین کو کیا کہتے ہیں۔ کسی نے کہا اس کو شط الفرات، کسی نے کہا اس کو نینوا، کسی نے کہا کرب و بلا۔ امام نے کہا بس یہی وہ میری زمین ہے جو کرب و بلا ہے۔ یہ زینب کبریٰ کے کانوں میں آواز آئی کہ حسین یہاں پہ قیام کر رہے ہیں۔ زینب کبریٰ جب یہ اتری ہے محمل سے، ایک ایسی آندھی چلی کہ زینب کو غش آ گیا، زینب زمین کربلا پہ گر گئی، اٹھایا گیا زینب کو۔ حسین نے کہا اے بہن زینب یہ کیا بات ہو گئی ہے، کیسی غشی؟ کہا اے بھیا جب میں زمین کربلا پہ قدم رکھی ہوں اور میں نے سب سے پہلے جو آندھی چلی ہے اس مٹی سے تمہارے خون کی بدبو، تمہارے خون کی بو آ رہی ہے حسین، یہ کون سی زمین ہے؟ خیمہ نصب کیا گیا، بیویوں کو رکھا گیا۔ جناب امام حسین علیہ السلام نے سب سے پہلے جناب زینب کے لیے خیمہ تیار کیا، ابھی بہن کو چھوڑا، بہن پھر باہر آ گئی اور کہا بھیا یہ کون سے خیمے میں مجھے ڈال دیا ہے؟ کہا کیوں ایک کہ بہن زینب کیسا سوال کر رہی ہو؟ کہا اس پس خیمہ ایک بی بی کی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، وہ بار بار واہ حسینہ کر رہی ہے۔ کہا بہن زینب صبر سے کام لو، یہ ہماری ماں فاطمہ ہے جو ہم سے پہلے کربلا آ چکی ہے، جو ہم سے پہلے کربلا آ چکی۔ یہیں پہ نہیں بلکہ حسین نے بنی اسد والوں کو بلایا، کہا اے مردو ذرا قریب آؤ، یہ زمین ہے میں تم سے خریدنا چاہتا ہوں۔ 60,000 درہم میں حسین نے یہ زمین خریدی، اکبر کے نام پہ ہبا کی۔ ہبا کرنے کے بعد بنی اسد والوں کو کہا کہ ہم یہاں آپ کے یہاں آج 2 محرم ہے نا، 2 محرم حسین کربلا میں وارد ہوتے ہیں۔ بنی اسد والوں کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں اے بنی اسد والوں ہم آپ کے یہاں 8 دن کے مہمان ٹھہریں گے، 10ویں کو ہمیں قتل کر دیا جائے گا، ہمارے بے گور و کفن لاشوں کو چھوڑ دیا جائے گا، اگر ہو سکے تو ہمیں آ کے دفنا دینا۔ جب وہ جا رہے تھے کہا اپنی خواتین کو بلاؤ، اپنی خواتین کو بلاؤ۔ بنی اسد کی بیویاں آئیں اور بنی اسد کی بیویوں سے کہا کہ اے خواتین بنی اسد اگر آپ کے مرد ڈر کے مارے ہمارے یہاں نہ آئے تو پانی بھرنے کے لیے جب آؤ تو ہمیں دفنا دینا۔ جب وہ خواتین جانے لگی کہا بچوں کو بھیجو، ارے حسین اپنی غربت کا اعلان کر رہا ہے۔ جب بچے آئے کہا آپ کے ماں باپ اگر ڈر جائیں اور ہمیں دفن کرنے کے لیے نہ آ سکے تو آپ کھیلتے ہوئے آنا، مٹھ بھر ہاتھ میں مٹی اٹھانا، ہمارے جسموں کے اوپر ڈال دینا۔ بچے جب جانے لگے حسین نے سجدہ کیا، کہا پروردگار حسین اب تیرے حوالے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ ماتم حسین۔